براہ راست اسلام آباد یہ چلتے ہیں جہاں چیئرمین علماء کونسل پاکستان حافظ طاہر اشرفی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ بچہ 8 سال کا بیچارہ جو ہے وہ لائبریری میں چلا گیا اور ہم سارے اس بچے کے ساتھ کھڑے ہوئے، ان پولیس والوں کے خلاف ایکشن ہوا۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے تو یہاں تک جو ہے اس بات کو انشور کرنے کی کوشش کی کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر جو سب سے زیادہ شور ڈالتے ہیں، حالانکہ وہ اکثریت سے زیادہ حق رکھتے ہیں، جو قادیانی کمیونٹی ہے، ہم نے کہا کہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق یہ بھی اپنی زندگی گزارے اور ہمیں بھی اپنی زندگی گزارنے دے۔ یہ جو پراپوگنڈا ہے اس کو ختم کیا جائے، اور ان کے الحمدللہ اس سال تو اب تک کوئی واقعہ ایسا ہوا نہیں ہے۔ پچھلے سال جو واقعات ہوئے سب مجرم گرفتار ہوئے اور دہشت گردی کی عدالتوں میں ان کے مقدمات چل رہے ہیں۔ پاکستان جو ہے مختلف مذاہب اور مسالک کے لوگوں ماننے والوں کا ملک ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا 9 اور 10 محرم جو ہے اس میں ایک ہو کر سب میں ہم یہ سمجھتے ہیں، اور یہاں اسلام آباد میں یہ ایک واقعہ ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی گئی تو یہ علامہ عارف وادی صاحب ہیں جو اہل سنت سے پہلے تھانے میں پہنچے، یعنی یہ اپنی جماعت کے مرکزی سیکرٹری جنرل تھے اس وقت، اور یہ ان سے پہلے پہنچے کہ نہیں یہ اجازت کسی کو نہیں دی جا سکتی۔ اس کے برعکس ہم اگر ہندوستان کو دیکھتے ہیں تو وہاں کوئی محفوظ نہیں ہے، وہاں پر اب تک جو ہے 150 سے زائد جو چرچ ہیں وہ جلائے گئے ہیں، 200 کے قریب جو مسیحی مذہبی رہنما ہیں ان کا قتل ہوا ہے، ہندوؤں کے ساتھ چھوٹی ذات کے ہندوؤں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، مسلمانوں کا تو ابھی کل پرسوں میں دیکھ رہا تھا مجھے کہ مسجدوں کو جس طرح گرایا جا رہا ہے، سکھوں کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے۔ تو دنیا کو اگر دیکھنا ہے تو پھر دونوں آنکھیں کھول کے دیکھنا ہوگا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ایک ہندوستان والی آنکھ بند کر دیں اور پاکستان والی آنکھ کھولیں۔ میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں ہمارے ہاں کمی کوتاہیاں ہوں گی، میں یہ نہیں کہتا کہ 100% ہی درست ہے، لیکن ہندوستان کے مقابلے میں ہم 1000% درست ہیں۔ جو وہاں جو کچھ اقلیتوں کے ساتھ ہو رہا ہے، وہاں جو سلوک کیا جا رہا ہے، وہاں تو کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اگر جمعہ کی نماز ہو یا ابھی 25 جو گزری دسمبر اور 31 دسمبر جو نیو ایئر نائٹ تھی، آپ نے اخبارات میں دیکھا ہوگا کہ کس انداز سے چرچوں کے باہر جو ہے وہ ناکے لگائے گئے اور مسیحیوں کو ان کی عبادت سے روکا گیا، ان کو نیو ایئر کی تقریبات سے روکا گیا۔ یہ سارا دنیا اس کو کیوں نہیں دیکھ رہی ہے؟ اور جو کچھ ابھی ہوا میں میڈیا کے دوستوں سے بھی کہوں گا بہت تھوڑا آیا ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے، زیادتی ہے کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کی یاد میں مقبوضہ کشمیر کے اندر کوئی تقریب منعقد نہیں کرنے دی گئی۔ جلوس تو جلوس عام جو سیمینار یا اجتماع ہے ان پر بھی پابندی لگائی گئی۔ ایک طرف فلسطین میں اسرائیل مار رہا تھا بچوں کو اور دوسری طرف مقبوضہ کشمیر میں ہندوستان مار رہا تھا۔ دنیا کو اس طرف دیکھنا ہوگا۔ اور جہاں تک بات ہے پاکستان میں آپ کو ایک بات بڑی واضح اور کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ یہاں ہماری بہن بھی بیٹھی ہیں، بہت ان کی جدوجہد ہے ہمارے ساتھ۔ آپ یہ دیکھیں کہ آج کوئی شکایت اگر آتی ہے تو یہ میرا بھائی بھی بیٹھا ہے، یہ آپ کو کہہ سکتا ہے کہ 10 آوازیں ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں۔ اقلیتوں کے قومی دن کے حوالے سے اسلام آباد چیئرمین علماء کونسل پاکستان حافظ طاہر محمد اشرفی میڈیا سے خطاب کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا اگر ہم پاکستان کے مارکس دیکھتے ہیں تو ان کے چرچ گرائے گئے ہیں۔ اگر ہم نے دیکھنا ہے تو دونوں آنکھوں سے دیکھنا ہے کہ انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے۔ یہ بہت بڑا دن تھا کہ بہت بڑا ظلم ہوا پاکستانیوں کے ساتھ کہ فلسطین مسلمانوں کو مار رہا تھا اور دوسری طرف کشمیر مار رہا تھا۔